نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اپستھت جناب سنجے ورکر صاحب، ایڈیٹر ان چیف سکاڑ، اور قاضی مخدوم محی الدین صاحب، کلیان کاڑے صاحب، اور بھی بہت سے ہمارے مہمانان جو یہاں موجود ہیں، میرے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ السلام کے جو معنی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب پر ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے شانتی ہو، سلامتی ہو اور ہر طرح کی مصیبت سے آپ بچ جائیں، یہ السلام علیکم کے معنی ہے۔ یہ دعا ہے جو ایشور کی طرف سے انسانوں کو سکھائی گئی ہے کہ جب ہم آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو امن اور شانتی کی دعا دیں اور زندگی کی دعا دیں۔ آج کی عید ملن پروگرام میں میں بہت 2 یا 4 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مانوتا کا رشتہ ہے، یہ جو انسانیت کا رشتہ ہے، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اور اسی رشتے کے ناطے ملک زندہ رہتے ہیں اور اسی رشتے سے سماج زندہ رہتا ہے۔ جو لوگ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر سماج کو اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اس موقع پر ان لوگوں کو جنہوں نے سماج کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان کو سماج کا نمک سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اڑ جائے تو سماج بے مزہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کا جو پالنہار ہے وہ ایک ہے، وہ ہے ایشور، اللہ ہے۔ اس نے سبھی انسانوں کو پیدا کیا ہے اور سارے انسان ہم سب مل کر اسی کی بھکتی کرتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ جو دھرتی ہے یہ فساد سے، فتنے سے، جھگڑے سے پاک ہو جائے اور یہ دھرتی امن اور شانتی کا گھر بن جائے۔ اسی لیے یہ جو رمضان کے روزے ہیں، یہ رمضان کے روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ہر طرح کا جو جھگڑا کرتا ہے آدمی، وہ جھگڑے سے پاک ہو جائے۔ روزے کا جو چرتر ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے اور جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور ٹھیک اسی طرح سے روزے میں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے نگاہوں کو پاک رکھے، دوسروں کے اوپر بری نظر نہ ڈالے، یہ بھی روزے کا مقصد ہے، اور آدمی حرام و حلال کو سمجھیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور وہ لوگوں کی بھوک اور لوگوں کے درد کو محسوس کریں۔ بھوکا اور پیاسا رکھ کر ایشور یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے کا درد محسوس کریں۔ تو رمضان دراصل یہ مانوتا کو جگانے والا مہینہ ہے اور یہ مانوتا کو ملانے والا مہینہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مانو جاتی، تم سب ایشور کو ایک مانو، ایشور کے آگے جھکو اور اس کی بھکتی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائیو، آخر میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات میں کچھ سوالات ہیں۔ سوالات یہ ہے کہ ہر انسان جو زمین پہ آیا ہے تو وہ کیوں آیا ہے؟ ایشور اس سے کیا چاہتا ہے؟ اسے مر کے جانا کہاں ہے؟ اسے مرنا ہے اور مر کر جانا کہاں ہے؟ اسے زندگی کس اصول کے تحت اور کس پدھتی کے تحت گزارنا چاہیے؟ یہ ہر انسان کو ان سوالوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو زمین پر آئے ہیں، دھرتی پر آئے ہیں، تو ہم کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ دھرتی کو برباد کر دیں، تاکہ دھرتی کو گناہوں سے بھر دیں؟ نہیں، ایشور نے جو دھرتی پہ ہم کو بھیجا ہے، ہمیں ایک پریکشا کے لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر دھرتی کو کتنا جو ہے اچھے کاموں سے اور اچھی چیزوں سے اور ایشور کے جو آدیش ہیں اس کو مان کر کیسے ہم اس دھرتی کو سورگ بناتے ہیں، اس کو جنت بناتے ہیں۔ پھر ہم کو جانا کہاں ہے؟ ہم کو جس ایشور نے بھیجا ہے وہی ہم کو بلاتا ہے
हम उसी की तरफ जाते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का हिसाब लेगा कि हमने अपनी ईश्वर की बख्शी हुई नेमतों का क्या इस्तेमाल किया। तो आज के इस मौके पर मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में, जो ईद मिलन का प्रोग्राम है, जहाँ दिलों को जोड़ने की कोशिश की गई, आप यहाँ शरीक हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिशें जारी रहें और इन कोशिशों के माध्यम से हम पूरे समाज को इंटीग्रेट करें और वो संदेश जो ईश्वर की जानिब से है वो सारे इंसानों तक पहुँचे। ईश्वर हम सबको अमन और शांति अता करें, हमारे दरमियान भाईचारा पैदा करें और हम सबको मिलजुल कर अपने समाज, अपने देश और सही मानों में जो ईश्वर है जिसने हमको पैदा किया है उसकी भक्ति और उसकी जो है इताअत की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सकाळ आणि जमाती इस्लामीच्या आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथं उपस्थित औरंगाबाद शहरातील सगळे शांतताप्रिय नागरिक, खरं म्हणजे मी सगळ्यात आधी बोलणार होतो, परंतु वक्त्यांच्या विनंतीवरून मी असा निर्णय घेतला की आपण शेवटी बोलायला पाहिजे, कारण शेवटी आपला कार्यक्रमाचा हेतू हा खूप महत्त्वाचा आहे। आभार प्रदर्शन करताना मला दोन गोष्टी तुम्हाला आवर्जून सांगायच्या आहेत। एक तर सध्याचं जे वातावरण आहे ते आता आपण बघितलं की खूप द्वेष पसरवणारं वातावरण आहे। मला अशा वेळेस एक दोन ओळी आठवतात कि आज के इस दौर में हर तरफ ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पर हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। आणि असं जेव्हा वातावरण तयार होतं तेव्हा जमाते इस्लामी आणि सकाळसारखे सगळे शांततेप्रिय आपल्यासारखे सगळे लोक यांनी एकत्र यायला पाहिजे, म्हणून आपण दरवर्षी हा ईद मिलनाचा कार्यक्रम करतो। आभार मानताना मी थोडक्यात तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो की एक वेळ अशी होती या स्टेजवर की सय्यद रऊफ पारनेरकर जेव्हा बोलत होते त्यावेळेस माझ्या उजव्या हाताला भारतीय जनता पक्षाचे नेते हरिभाऊजी बागडे होते आणि डाव्या हाताला डॉक्टर कल्याण काळे होते। दोघं योगायोगानं एक उजव्या हाताला आले, एक डाव्या हाताला आले। मला असं वाटतं की त्या दोघांची जी विचारसरणी असेल, उजवी असेल डावी असेल, परंतु माझ्या समोर कोण होते, सय्यद पारनेरकर होते। तर मला असं वाटतं की आपल्यामध्ये विचारसरणीचे भेदाभेद राहणार आहेत। काही लोकांचा विचार उजवा असेल, काही लोकांचा डावा असेल, पण सगळ्यांचा मार्ग एकच आहे जो पारनेरकरांनी आपल्याला सांगितला। आणि त्यावेळेस बरोबर असं झालं होतं, इकडं हरिभाऊबा नाना, इकडं कल्याण काळे साहेब आणि सर्व मला समोर पारनेरकर दिसत होते। तर मला असं वाटलं की उजव्या विचारांना आणि डाव्या विचारांना आपल्याला पारनेरकरांच्या सोबत घेऊन जायचं, म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाचं आपलं आयोजन झालेलं आहे। मला असं वाटतं की हा आपला सगळ्यांचा हेतू आहे। कार्यक्रमाला उपस्थित नामदार हरिभाऊजी बागडे, कल्याणजी काळे, महापौर नंदकुमारजी घोडेले, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, आमचे माजी महापौर बापू घाडामुळे, राजू शिंदे आणि या सगळ्या भाऊसाहेब वाघ ज्यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल की ते आपल्याला दरवर्षी हे सगळं मैदान कार्यक्रमासाठी आयोजनासाठी देतात, त्यांचे विशेष आभार मानतो। काजी मोइनुद्दीन यांचा तर मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी सकाळसोबत हा कार्यक्रम सतत 2 वर्ष घेतला। आणि आमची विनंती त्यांना की सकाळ जे रिलीफ फंडाचे कामं करते ते जमाते इस्लाम फंड आणि सकाळ रिलीफ फंड असं आपल्याला एखाद्या गावामध्ये पाण्यावर सुद्धा काही काम करता आलं तर मला आनंद वाटेल। त्यासाठीचा जो काही निधी असेल तो सकाळ आपल्याला देण्यात येईल एवढं जाहीर करतो, थांबतो। धन्यवाद।